بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے دو سبق پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے، چونکہ پہلا سبق بہت آسان ہے۔ اس میں سے دیکھیں کون سا لفظ آپ کو نہیں آتا، پھر ہم اس پہ غور کریں گے انشاءاللہ۔ آپ کے لیے پنک کلر کو میں چوز کرتا ہوں۔ الطالب الاول ماذا سنعمل بعد الدراسہ؟ پڑھائی کے بعد ہم کیا کریں گے؟ یہ دیکھ رہے ہیں سین زبر سا، یہ ویل کے معنوں میں ہے، یعنی کہ بعد میں کیا کریں گے۔ ماذا سنعمل بعد الدراسہ؟ طالب ثانی أنا أدرس الطب في كلية الطب سأعمل طبيبا إن شاء الله۔ میں چونکہ میڈیکل پڑھ رہا ہوں میڈیکل کالج میں، اس لیے میں ڈاکٹر بنوں گا۔ طالب ثالث أنا أدرس الصيدلة في كلية الصيدلة سأعمل صيدليا إن شاء الله۔ تو صیدلہ کا مطلب ہوتا ہے فارمسٹ، فارمیسی پڑھ رہا ہوں تو اس میں فارمسٹ ہی بنوں گا۔ الطالب الرابع أنا أدرس التمريض في كلية التمريض سأعمل ممرضا۔ میں نرسنگ پڑھ رہا ہوں نرسنگ کالج میں، تو میں نرس بنوں گا، ممرض۔ أنا أدرس الهندسة، میں ہندسہ پڑھ رہا ہوں انجینئرنگ، في كلية الهندسة سأعمل مهندسا إن شاء الله۔ أنا أدرس الطيران في كلية الطيران سأعمل طيارا۔ طیار کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ پائلٹ۔ أنا أدرس التربية في كلية التربية سأعمل مدرسا إن شاء الله۔ تربیہ ایجوکیشن کالج کو کہتے ہیں، ایجوکیشن یہ جو ہم کرتے ہیں ایم ایڈ کرتے ہیں بی ایڈ کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں۔ تو میں مدرس بنوں گا۔ آپ نے دیکھا احباب کہ یہ سارا سبق جو ہے نا، اس میں صرف ایک ہی جملہ ہے۔ آپ مجھے اپنے بارے میں بتا سکتے ہیں ایک ایک کر کے؟ سارے بتا دیں جی، کوئی بتا دیں مجھے، چلو کوئی بتا دیں کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، کیا بنے گا۔ أنا أدرس الكيمياء في كلية الكيمياء ہوں ہوں سأعمل مدرسة بولے إن شاء الله۔ انشاءاللہ۔ سائنسدان نہیں بننا آپ نے، عالم نہیں بننا، عالمہ۔ اچھا جی، إن کوئی اور شاء بتا الله سکتا ہے؟ أنا أدرس biotechnologist في ہوں كلية biotechnology ہوں سأعمل biotechnologist إن شاء الله۔ بس کیا بات ہے۔ یہ بایو ٹیکنالوجی کیا ہوتی ہے؟ یہ جو بایولوجی ہم پڑھتے ہیں یہی نباتات وغیرہ سے جو آپ کی گپ شپ ہے یہی ہے؟ سر یہ بایو میڈیکل انجینئرنگ کی برانچ ہے۔ بایو ٹیکنالوجی، اچھا اچھا اچھا۔ اس میں کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ کوئی بتائیں تھوڑا سا عام بندے کے لیے، کیا بتا سکتے ہیں؟ سر اس میں مطلب ہم لوگ جو ہے نا جینز وغیرہ کی مینیپولیشن کرتے ہیں، مطلب جینز کو ٹھیک ہے، بس یہ وہی بایو ہے نا؟ ڈفرینٹ جگہوں سے نکال کے ٹھیک، اور پھر ہم لوگ صحیح، اس کے وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تو میڈیسن یہ وغیرہ ہماری کی بایو جو ہے، ٹیکنیکس ہوتی ہیں۔ سمجھ گیا ہوں سمجھ گیا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ بایو ہی ہے، جو بایولوجی ہم جی پڑھتے ہیں یہ بایولوجی ہی ہے نا، اس میں ہم مینڈک وغیرہ جی، دیکھتے اس ہیں۔ میں تھوڑا آپ اگر ٹیکنالوجی کو ڈال دیں تو بس ٹھیک ہو گیا، پھر وہ لازم بات ہے۔ خیر آپ کو ہائر ایجوکیشن میں چلی گئی ہے نا، تو پھر وہ ذرا تھوڑا سی جی جی اسپیشلائزیشن مختلف ہو جاتی ہے، تخصصات ہیں۔ شاباش، ٹھیک ہے، جی بہت اچھے۔ استاد اچھا جی، میں تو گھر بیٹھ کے ہی کوئی آن لائن بزنس کروں گی انشاءاللہ۔ ہاں تو کچھ بتا دیں، کچھ بتا دیں۔ انا ادرسو، ہاں آن لائن بزنس نہیں، بزنس تو پہلے پڑھائی کا تو ابھی بتا ابھی دیں۔ تو جی انا ادرس اللغۃ العربیہ، شاباش۔ اور بننا میں نے آن لائن بزنس کرنا میں نے آن لائن، سنا۔ آن لائن کو کیا کہتے ہیں؟ آن لائن کو ہم نے کہا تھا نا، انا ادرسو عبر الانٹرنیٹ، عبر الانٹرنیٹ کہتے ہیں، عبر الانٹرنیٹ، ٹھیک ہے۔ اب یہ کیسے انٹرنیٹ لکھا آپ نے یہ؟ دیکھو، انٹرنیٹ جو ہے نا، انٹرنیٹ کو ہم انٹرنیٹ بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ انٹرنیٹ کو انہوں نے بولا ہوا ہے، لیکن اس کا اپنا جو نام ہے مشکل ہے ذرا، اور وہ کہلاتا ہے الشبکہ العالمیہ، الشبکہ العالمیہ، ٹھیک ہے، اور عالمی۔ یہ کیا آپ نے لکھا ہے؟ ادرس عبر الانٹرنیٹ، عبر یعنی کہ عبر کا مطلب، ہاں عبر یعنی کہ تھرو انٹرنیٹ پڑھتا ہوں، آن لائن پڑھتا ہوں میں۔
تو ٹھیک ہے انشاءاللہ سر میں ایجوکیشن پڑھ رہی ہوں تو ایجوکیشن کو کیا کہتے ہیں یہ عربی میں؟ نیچے ہے نا تربیہ. تربیہ ہاں تربیہ تربیہ ابھی پڑھا. فی کلیت التربیہ. شاباش چلے. سر جو سبجیکٹ ہوتا ہے ایجوکیشن اس کو تربیہ کہتے ہیں. ہاں وہ تربیہ ہوتا ہے بالکل تربیہ ہوتا ہے اس کو تربیہ ہی بولتے ہیں. تو اگر میں کہوں کہ میں ایجوکیشن بنوں گی تو پھر اس کو کیا کہیں گے؟ یہ ہے نا یہ دیکھو پورا جملہ آپ کو پورا بتا دیا ہے. دیکھو یہ سارا آپ کو کیا چیز نہیں سمجھ آئی آپ کو پورے یہ 2 پیجز سر سر وہ وائس کیسے کہتے ہیں؟ یہ ہے نا دیکھو یہ پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے ایجوکیشن کا. ٹھیک ہے تو انا ادرس التربیہ فی کلیت التربیہ ساعمل مدرسا. تو بی ایڈ اور سارا ایجوکیشن ہی تو کہلاتا ہے. ایجوکیشن کا مطلب کیا ہے؟ تربیت ہے نا. تو ہمیں تو تربیت نہیں پتا نا. ہم تو ایجوکیشن کو بطور نوکری پڑھتے ہیں نا. یہ تو تربیت ہو رہی ہے آپ کی نا. تربیت کیسے کرنی ہے آپ نے یہی ڈسکس. ہاں جی سر میں تو اسی لیے پڑھ رہی ہوں نا. تو وہ پھر مدرسہ تو ٹیچر ہوتی ہے نا. تو جو ایجوکیشنسٹ ہوتا ہے اس کو بھی مدرسہ ہی کہیں گے. ایجوکیشنسٹ کیا؟ اچھا دیکھو یہ ایک پہلے تو یہ چیز. اب دیکھو یہ جیسے بایو ٹیکنالوجی آ گئی یا کیمیا آ گئی نا. اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھو ہو کیا رہا ہے اس کو سمجھے بات کو. یہ جو اصطلاحات ہوتی ہے نا ٹرمنالوجیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے کسی بھی فن کے ماہرین نے جس چیز کو جو نام دیا ہوتا ہے نا وہ اصطلاح کہلاتی ہے. ٹھیک ہے اصطلاح جس کو ہم انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ٹرمنالوجیز کہتے ہیں. ٹھیک ہے کسی بھی فن کے جو ٹرمنالوجی اصطلاحات ہوتی ہے نا وہ صرف اس فن کے لوگ ہی جانتے ہیں. بات سمجھتے ہیں؟ کسی بھی زبان میں آپ ٹرمنالوجیز کو نہیں سیکھ سکتے. بات سمجھ سکتے ہیں آپ؟ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ جی سر ٹھیک ہو گیا. مثلا سمجھے بات کو کہ جیسے ہم ایجوکیشن والے ہیں. ٹھیک ہے اب میں جیسے میں حدیث شریف میں ہوں تو حدیث کی نا ٹرمنالوجیز جدا ہیں بالکل. بات سمجھ رہے ہیں؟ جو ہم آپس میں بات کرنے کے لیے جو چیزیں بولیں گے نا وہ چیزیں نہیں ہوتی جو عام لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں. جیسے میں کہوں گا یہ حدیث صحیح ہے تو صحیح سے عام لوگ صحیح سمجھتے ہیں کہ یار یہ صحیح حدیث ہے باقی ساری غلط ہے. یعنی غلط صحیح کو غلط کے مقابلے میں لے کے آتے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ حالانکہ ایسا نہیں ہے. یہ تو حدیث کی ایک ٹرم ہے صحیح. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ جیسے ہتھوڑا ہے. ہتھوڑا بات سمجھے ہتھوڑا ہے نا. ہتھوڑا اگر لوہار کے ہاتھ میں آ جائے تو وہ ہتھوڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جو ڈاکٹر کے پاس ہتھوڑا ہوتا ہے اس کا نام کچھ اور ہوتا ہے وہ ہمیں آتا ہی نہیں ہے. یا پھر آپ کا جو سنار ہوتا ہے سنار کا ہتھوڑا اور طرح کا ہوتا ہے اس کا نام کچھ اور ہوتا ہے. تو یہ جو ٹرمنالوجیز ہوتی ہے نا کسی بھی فن کی وہ آپ نہیں سیکھ سکتے سوائے اس کی کہ جو اس فن سے متعلق باتیں کریں گے. میں سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ کسی بھی فن میں لے لیں کسی بھی فن میں لے لیں. آپ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں گے اس کے پاس اتنی چیزیں پڑھی جی سر بات سمجھ آ گئی ہے. لیکن دیکھیں نا ایک ہوتا ہے نا استاد پڑھانے والا ٹیچر معلم اور ایک ہوتا ہے ماہر تعلیم. تو اس کو ہاں تو وہ میں عربی میں کہہ رہا ہوں کچھ نا اور آپ سے کہ کہتے ہیں. دیکھو ہم ایجوکیشن میں ہے نا ایجوکیشن پڑھ رہے ہیں نا تو ایجوکیشن کے کیا ہے اس سے یہ اب دیکھو یہ ایک پوری ڈپارٹمنٹس ہے نا. کسی بھی یونیورسٹی کی 76 ہمارے پنجاب یونیورسٹی کی جو ہے 76 ڈپارٹمنٹس ہیں. اب مجھے اس میں اردو کا بھی نام پتہ نہیں ہوگا کہ وہ کون سے ڈپارٹمنٹس ہیں. بس سمجھ رہے ہیں آپ نا. تو آپ کو کیا کرنا ہوتا اب کیا کرنا ہوگا ہمیں. اچھا دیکھو اب ہمیں کیا کرنا ہوگا. اب ہمیں تو نہیں آتی لیکن مجھے اب سمجھنا ہے سیکھنا ہے تو اس کے لیے ڈکشنریز بنی ہوتی ہیں. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی آپ کے پاس اصول فقہ کی جو ہے نا اصول فقہ کی نا اصطلاحات کی الگ سے بک ملے گی آپ کو کہ یہ اصول فقہ کے اصطلاحات ہیں. اگر آپ نے تلاش کرنی ہے تو اس میں دیکھیں. جو صرف اور نحو ہے نا گرامر ہے جو عربک کی اس کے لیے آپ کو الگ سے ڈکشنری ملے گی جس میں آپ صرف اور نحو کے آپ اس کے دیکھیں گے اس میں تلاش کر کے دیکھیں گے آپ کو ملیں گی وہ چیزیں. قرآن کی جو اصطلاحات ہیں وہ الگ سے ملیں گی آپ کو علوم قرآن میں ملا کریں گی اس کی الگ کتابیں ہیں. ٹھیک ہے تو اب یہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا تو آپ کو جا کے ڈکشنری میں دیکھنا پڑے گا کہ آپ نے جو ہے یہ بایو ٹیکنالوجی نکال دی ہے. اب مجھے تو صرف بایولوجی کا ہی پتا ہے. یعنی ہم جو عام لوگ جنتا ہوتی ہے وہ تو آپ کو ویسے ہی دیکھ سکتے ہیں نا اوپر سے ہی دیکھ سکتے ہیں. ہمیں اس کے اندر نہیں جا سکتے. بات سمجھ رہے ہیں نا. جیسے گاڑی کی چیزیں ہیں گاڑی کے جو اسپیئر پارٹس ہیں ہمیں اس کے نام نہیں یاد ہو سکتے. اردو میں بھی یاد نہیں ہوں گے انگلش میں بھی یاد نہیں ہوں گے. وہ تو اس گاڑی کو ٹھیک کرنے والے جانتا ہوگا یا گاڑی سے متعلقہ جو لوگ ہیں وہی جانتے ہوں گے. ہمیں نہیں پتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا جو ہم اوپر سے سمجھ سکتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس کے اندر پھر جائیں گی تو پھر وہ ہمیں نہیں پتا لگے گا. آپ کے سبجیکٹس کا بھی مجھے نہیں پتا. اگر آپ مجھے کوئی سبجیکٹ بتائیں گے نا کہ ہم یہ پڑھ رہے ہیں تو میں کہوں گا ٹھیک ہے چلیں مبارک ہو پڑھتے رہے شاباش پڑھتے رہے. کیونکہ مجھے اس سے کیا لگے مجھے تو پتہ ہی نہیں لگے گا اس کے سمجھ ہی نہیں آئے گی مجھے کہ کیا پڑھ رہی ہیں آپ. جی جی سر مجھے تو ٹھیک. یہ پتا ہے کہ انجینئرنگ آپ پڑھ رہی ہیں. اب انجینئرنگ میں آپ اندر کیا پڑھ رہی ہیں مجھے نہیں پتا لگے گا. آپ مجھے کتنی سمجھائیں گی تو مجھے سمجھ نہیں آئے گی. کامرس پڑھ رہے ہیں مجھے کامرس کا نہیں پتا کہ کامرس کیا ہے.
اس کے اندر آپ پھر کیا پڑھیں گی مجھے وہ کچھ نہیں پتہ لگے گا. ٹرمنالوجیز ہم نہیں سیکھ سکتے, اور جو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ غلط ہی کر جاتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو حدیث کی مثال دی ہے نا, ایسے ہی ہوتا ہے, لوگ صحیح کو وہ غلط کے مقابلے میں لے کے آتے ہیں. ہمارے کیسے کچھ ہے ہی نہیں. تقریر ہے جیسے حدیث میں, اب تقریر کا مطلب بولنا نہیں ہوتا بلکہ خاموش رہنا ہوتا ہے. حدیث میں تقریر کا لفظ جب آئے گا تو اس سے مراد وہ حدیث ہوگی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے ہیں کسی کام پہ, تو وہ حدیث تقریر ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یعنی ٹرمنالوجیز کو وہی اس کے ماہرین ہی جانتے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے کیا کریں, اب ہمارے پاس تو سب سے اچھی ڈکشنری کیا ہے, گوگل ہے آپ کے پاس بہترین. اس میں جائیں اور اس میں لکھیں آپ جو بھی آپ اس کے اسپیلنگز آپ کو آتے ہوں گے کہ آپ نے کیا بولا ہے, اور اس کو لکھیں ان عربک, وہ آپ کو دکھا دے گا کہ کیا کیا ہے, اس کا کیا کیا مطلب بنے گا. چلیں اب دوبارہ آتے ہیں ذرا اپنے سبق کی طرف. دوبارہ آتے ہیں, میں چاہتا کہ دو سبق پڑھیں آج. یہ دیکھو اچھا سر واعظہ کسے کہتے ہیں؟ ہاں, واعظہ کسے کہتے ہیں؟ واعظ نصیحت کرنے والے کو کہتے ہیں نا, اور ہمارے ہاں اس سے مراد وہ مبلغہ نہیں واعظین کہتے؟ تقریر کرتے ہیں. جی مبلغہ کو نہیں کہتے؟ نہیں, مبلغہ تو الگ لفظ ہے نا. پھر مبلغہ تبلیغ کرنے والے ہوتے ہیں مبلغ, اور واعظ نصیحت کرنے والے ہوتے ہیں. ایک ہی, مقرر کہہ لو, خطیب کہہ لو, ٹھیک ہے, مقرر, کچھ سارے ٹرمنالوجی ویسے تو ملتے جلتے ہیں نام ہے نا, سکھانے والا, اس معلم, مقرر, خطیب, یہ سارے ایک ہی تو آتے ہیں اس میں. لیکن واعظ کا پوچھا ہے تو واعظ کا مطلب وہی ہوتا ہے, واعظ کرنے والا, نصیحت کرنے والا. تو ہم اس سے یہ مل کہہ سکتے سکتے ہیں سانشر تعلیم الدین, یہ کہہ سکتے ہیں؟ ہاں بالکل کہہ سکتے ہیں, بالکل کہہ سکتے ہیں. ہمارے مبلغ ویسے ہوتا ہے ہمارے لیے, اس میں لفظ اچھا ہے نا مبلغہ کا, بڑا کا لفظ ہے کہ میں پہنچاؤں مبلغ گا. تو یہ جو عیسائی مبلغ ہوتے ہیں نا, مشنری جس کو کہتے ہیں مشنری, یہ جو عیسائی آتے ہیں, مشنری آتے ہیں, یہ بھی تو مبلغین ہی ہوتے ہیں نا. مبلغ کا مطلب ہوتا ہے پہنچانے والا. مبلغ بلغ العلا بکمالہ, پہنچانے والے کو مبلغ کہتے ہیں. تو آپ کیا پہنچا رہی ہیں, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا پہنچا رہی ہیں. صحیح. اچھا, ہندسہ انجینئرنگ کو کہتے ہیں, صیدلہ فارمیسی کو, اور یہ جو ہوتا ہے نا, جو میڈیکل سٹور ہوتا ہے نا, اس کو عربک میں کہتے ہیں صیدلیہ. صیدلیہ, تمرید, نرسنگ, طیران, ایویشن, صیدلی فارمسٹ, ممرد, طیار, یدرس وہ پڑھا رہا ہے. اس کو یہ تو اجنبی لفظ ہے یدرس, اس کو مدرس لکھتے تو پھر ذرا آسانی ہوتی ہے ہمیں. یہ دوسرا سبق بھی میں پڑھ رہا ہوں, یہ بھی اس سے ملتا جلتا ہے, اس لیے اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں. مریم اور زینب باتیں کر رہی ہیں, کہہ رہی, یہ جو کتاب اس کے ہاتھ میں ہے نا, یہ جامعہ دروس العربیہ ہے. ٹھیک ہے, یہ مشہور کتاب ہے یہاں کی, عربک قواعد کے حوالے سے, صرف و نحو کے حوالے سے آسان سی کتاب ہے. یہاں تو صرف و نحو کو بہت مشکل کر دیا گیا ہے نا لوگوں کے لیے, بہت مشکل, پتہ نہیں آسان کیا ہے یا مشکل کر دیا. اچھا جی, مریم اور زینب باتیں کر رہی ہیں, کہہ رہی ہیں کہ انا مدرسہ, ما محنتک, تمہارا پیشن کیا ہے, پیشن کیا کہتے ہیں اس کو, آکوپیشن کیا ہے تمہارا. مہنا کا مطلب ہوتا ہے پیشہ, محنتن, ٹھیک ہے, یہ والا 2 آنکھوں والی جو ہا ہے اس کا. انا مدرسہ ایدن, میں بھی ٹیچر ہوں. آلسو, ایدن کا مطلب ہوتا ہے آلسو, میں بھی ٹیچر ہوں. مریم, فی ای مرحلۃ تدرسین, تم کون سے لیول پہ پڑھا رہی ہو. مرحلۃ, لیول, مرحلہ لیول کو بولتے ہیں. تدرسین, تم پڑھا رہی ہو. ادرسو, میں پڑھا رہی ہوں. فی المرحلۃ الابتدائیہ. اب یہ کیا ہے, ٹرمنالوجیز ہیں. اب دیکھو یہ پھر دوبارہ ایجوکیشن میں ٹرمنالوجیز آ گئی ہے. ٹھیک ہے, اب ہمارے ہاں کیا ٹرمنالوجیز ہیں کہ ہمارے ہاں پرائمری ہوتا ہے. اب تو اتنا مشکل کر دیا ہے, سمجھ نہیں آتی کہ کے جی کب شروع ہوا, نرسری کب شروع ہوا, وہ پریپ اور پلے گروپ, اور اتنا کر دیا ہے کہ کنفیوز کر دیا ہمیں کہ او لیول اور اے لیول اور میٹرک کا سمجھ نہیں آتی کہ کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ. تو ہمارے کیا ہے, پرائمری ہے, اس کے بعد مڈل ہے, پھر ہائی ہے, پھر ہائر ہے, پھر کالج ہے, اور پھر یونیورسٹی ہے. بس یہ ہمارے سادے چیزیں تھیں 90s میں, اور اب اتنا مشکل کر دیا ہے, بچوں کا پتہ نہیں چلتا کہ بچے پڑھ کیا رہے ہیں. تو یہ یہاں دیکھو, اب یہ ہمارے ہاں چل رہا کے ہے جی کو اتنا کر دیا ہے, ہاں. اس میں سینئر ہے, جونیئر ہے, پھر ایڈوانس بس یار یہی ہے نا, میں جونیئر یہ ہے, کہہ رہا ہوں, ایڈوانس یہ سینئر ہے. ٹیکنالوجیز ہے نا, دکھ ہوتا ہے یہ سر چیزیں. وہ چھوٹی کلاسز تک تو جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ حدیث والوں کی اپنی ٹرمینالوجی ہوتی ہے, فقہ والوں کی اپنی, تو اب تو ہمارے ادھر پرائیویٹ اسکول میں ہر پرائیویٹ اسکول کی اپنی اپنی ٹرمینالوجی ہاں وہی ہوتی ہے ہے نا, چھوٹے بچوں کی. ہاں بالکل ایسے ہی کہہ رہے ہیں, بالکل ایسے ہی, یہ ایسے ہی کر دیا ہے, بڑا مشکل کر دیا ہے. اچھا دیکھو, اب ویسے انہوں نے اصل میں دیکھو, یہ تطور ہے نا, تطور کا مطلب کیا ہے کہ یہ ترقی ہے ایجوکیشن میں نا, کہ جتنا زیادہ ڈیوائڈ کریں گے نا اتنا زیادہ اچھا پڑھا سکیں گے وہ لوگ.
تو وہ اس اپنے لحاظ سے کر رہے ہیں، اور بزنس بن گیا ہے نا کہ اس کو اتنا انگیج رکھتے ہیں بچوں کو اتنا زیادہ کہ آپ بس فیسیں دیتے جائیں دیتے جائیں دیتے جائیں، بس لگے رہے. تو یہ فضول ایک جال میں پھنسا دے ہوئے لوگوں کو. اچھا تو میں کیا کہہ رہا تھا آپ سے کہ اب پاکستانی باتیں ہیں ساری، لیکن جب ہم عرب میں جائیں گے تو عرب والے ہماری ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکیں گے، ٹھیک ہے، ہم ان کی چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے. اب یہ دیکھو ابتدائیہ ہے، ابتدائیہ کا مطلب کیا ہوگا؟ یہ ہم سر اس کو بیسک پرائمری لیول کہہ لیول لے لیتے سکتے ہیں. ہیں، جی اس کو جی بیسک لیول کہہ سکتے ہیں. ہاں بیسک لیول ہے بیسک نا، لیول ابتدائیہ کا مطلب ہے پرائمری لیول، ٹھیک ہے. ادرس فی المرحلۃ الابتدائیہ میں پرائمری لیول پہ پڑھا رہی ہوں. وفی ای مرحلۃ تدرسین انت، تم کون سے لیول پہ پڑھا رہی ہو؟ ادرس فی المرحلۃ المتوسطہ، میں مڈل لیول پہ پڑھا رہی ہوں. متوسطہ کا مطلب ہے وسطی، جو مڈل، اس کو مڈل بولتے ہیں. میں مڈل پڑھا رہی ہوں. حل لک اطفال، اب دیکھو اس نے موضوع چینج کر دیا ہے، یہ مریم نے باتیں کر رہی ہیں، باتیں کیے جا رہی ہیں. حل لک اطفال، کیا تمہارے بچے ہیں؟ نعم لی اطفال، جی میرے بچے ہیں. کم طفلن لکی، کتنے بچے ہیں تمہارے؟ کم طفلن لکی، لی خمسۃ اطفال، میرے 5 بچے ہیں. حل تحبین عملک، کیا تم اپنے کام کو پسند کرتی ہو؟ نعم احب عملی وانا احب عملی ایضا، میں بھی پسند کرتی ہوں. یہ وہی جملہ ہے جو پہلے گزر چکے ہیں. طفل اس کی جمع اطفال، مہنہ یعنی پیشہ، مرحلہ ابتدائیہ اور مرحلہ متوسطہ. پھر اس کے بعد دراسات علیہ شروع ہو جاتا ہے، اور جامعہ سر ہوتا اگر کہنا ہو کہ میرا پسندیدہ کام تو اس کو کیسے کہیں گے؟ ہے. کوئی بھی آپ کا جو فیوریٹ ہوتا ہے نا، فیوریٹ، تو فیوریٹ کے لیے ہم نے لفظ استعمال کیا ہے مفضل. مفضل، جیسے آپ نے ابھی کیا کہا، آپ نے کیا چیز ہے؟ میرا پسندیدہ کام یا میرا ہاں یہ وہی پسندیدہ مفضلہ، مشغول. مفضلہ، ٹھیک ہے. یعنی کچھ بھی لگا دو یہاں پہ، کچھ بھی لگا دو یہاں پہ. جیسے مہنہ ہے نا، ہاں تو محنتی المفضلہ، یہاں پہ لگائیں گے محنتی، ایسے لگائیں گے محنتی المفضلہ، میرا جو پسندیدہ پیشہ ہے نا وہ یہ ہے. اس طرح یہاں پہ آپ چینج کر دو، یہاں پہ کتابی المفضل، ٹھیک ہے، میرے جو فیوریٹ بک ہے نا وہ یہ ہوگا کتابی المفضل. تو مفضلہ یاد رکھیں لفظ، ٹھیک ہے. انا افضل، میں پریفر کرتی ہوں، انا افضل العربیہ. یہ سارے چینج کرتے جائیں گے ہم لوگ. اس کو بھی ذرا ایک دفعہ پڑھیے گا احباب، ذرا ایک دفعہ، تو پھر ذرا ہم آگے چلتے ہیں. سر میں پڑھے 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 شاباش. انا مدرسة ما مهنتك؟ انا مدرسة ايضا. في أي مرحلة تدرسين؟ أدرس في المرحلة الابتدائية. وفي أي مرحلة تدرسين؟ أنت. أدرس في مرحلة متوسطة. هل لك أطفال؟ نعم لا أطفال. كم طفلا لك؟ لي 5 أطفال. هل تحبين عملك؟ نعم أحب عملي. وأنا أحب عملي أيضا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سر رافیہ ہماری نئی اسٹوڈنٹ ہے، اب تو انہوں نے شروع کیا ہے ماشاء اللہ، تو اچھا ریڈنگ کر رہی ہے ماشاء اللہ، بہت پیاری. اور تانیہ تو پرانی ہے ماشاء اللہ، بہت زبردست پڑھا ہے. اب دیکھو یہ رافیہ، دیکھو پہلے تو چیز کیا ہے، یہ دیکھو شد ہے، شد کے اوپر ہونا تو جی یہ زبر ہے، ٹھیک ہے، یاد رکھیں. اور اگر نیچے ہو تو یہ صحیح. زیر ہے. اگرچہ اس کے نیچے جی وہ لکھا ہو، حرف نیچے ہو، پھر بھی شد کے اوپر زبر، شد کے نیچے زیر، تو یہ مدرسہ ہوگا. مدرسہ یہ شد کے نیچے ہے، ٹھیک ہے. ایک تو یہ بات ویسے ہی بتا رہا ہوں آپ کو اچھا. تاکہ آپ کو یاد رہے. دوسرا میں نے ان کو طریقہ بتایا ہوا ہے کہ جب کوئی مشکل لفظ آ جائے، ٹھیک ہے، لمبا لفظ ہو، آپ کو بولنے میں تکلیف ہو، تو اس کو آپ نے کیسے یاد کرنا ہے؟ اس کو آپ نے رومن میں لکھنا ہے. اس کو زبر زیر پہ بھروسہ نہیں کرنا، یہ یاد رکھیے. 2032 کیا کہاں ہے ہم، 23 میں ہیں. اس میں ہم لوگ، اس سینچری میں ہم رومن سے فائدہ اٹھائیں گے.
تو آپ نے اس کو رومن میں لکھنا ہے. جیسے کیسے لکھیں گے دیکھو طریقہ بھی سیکھ لیں. مو تا وس سی تا. دیکھو یہ ایسے لکھنا ہے آپ نے, تو کبھی یہ غلط نہیں ہوگا. متوسطہ, ہاں متوسطہ, جی ٹھیک ہے. یہ آپ نے ایسے لکھنا ہے تو پھر آپ کو زندگی بھر کے لیے نہیں بھولے گا, ٹھیک ہے نا. تو یہ السلام بچوں کو علیکم. بتایا ہوا ہے, آپ کو وہ بتا جی دیں. وہ سر بھی یہ بتا جی دیجیے جو السلام علیکم اکثر ہم 3 لکھ دیتے ہیں عین کی جگہ کے لیے. ہاں یہ بھی بتا دیتا ہوں. حسیب بھائی کی فرمائش پہ رافیہ کے لیے تحفہ آیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عین آ جائے نا, عین کسی لفظ میں عین آ جائے تو آپ نے اس کو 3 لکھنا ہے. جیسے آپ نے بولنا ہو. جی سر، وہ میں نے آپ کی وہ پچھلی ویڈیوز دیکھتی ہوں نا، تو اس میں میں نے یہ شاباش, بس ٹھیک دیکھا ہے. تھا. دیکھو حسیب بھائی, خاتون کو پتہ ہے. زبردست. اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ دیکھیں لی ہے, لی, یہ ہم نے LEE پڑھا. کیوں پڑھا؟ چونکہ 2 نقطے ہیں یا کے نیچے, ٹھیک ہے. اگر نقطے نہ جی ہوتے تو پھر ہم اس کو لا پڑھتے. لا, مستشفی, یہ بھی ہم نے سیکھ لیا ہے, ٹھیک ہے. جی انشاءاللہ یہ جو آپ جہاں سے پڑھ رہی ہیں نا, انشاءاللہ یہ یہاں تک آپ کو پھر پہنچاؤں گا میں, اور یہ بچے آگے چلے جائیں گے, آپ نے پھر پیچھے رہنا. ابھی جو دوسرے لوگ ہمارے ہیں نا, اب دیکھو یہ انہوں نے یہ کتاب ختم کر لی ہے, دوسری کتاب بھی ہماری ختم ہو گئی, یہ دوسری کتاب ہے, ٹھیک ہے. یہ بھی اسی طرح چلے گی جیسے یہ ہے نا, جی اسی طرح ہی چلے گی دوسری کتاب, یہ بھی ختم ہو گئی ہمارے الحمدللہ. تو اب یہ لوگ آگے جائیں گے اور آپ نے اس کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. آپ کی بھی کتاب یہ ختم ہو جائے گی. تو انشاءاللہ یہی چلتا رہتا ہے, بس اوکے کوئی نہیں, یہ زندگی ہے, اور انشاءاللہ ہم سیکھتے جائیں گے, ٹھیک ہے. ہم روزانہ ہماری نا گروتھ ہوتی انشاء ہوتی ہے, گروتھ ہوتی رہتی ہے, ٹھیک ہے. جی آج میں نے یہ بھی بچوں کو پڑھایا تو بڑا اچھا لگا یہ والا. سر، آپ کی کلاسز کی وجہ سے نا اب میں تراویح میں جاتی ہوں نا، تو مطلب میں جب ورڈز پہ غور کرتی ہوں نا، تو مجھے روٹ ورڈز جب سمجھ آتے ہیں تو مجھے کافی حد تک سمجھ آتی ہے، تو مجھے ہاں بہت خوشی ہوتی اب دیکھو, ابھی تو آپ نے سٹارٹ نہیں کیا, ابھی تو آپ کا سٹارٹ نہیں ہوا ہے, تو آپ ویسے پڑھ رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہے. جو جی لوگ جیسے پڑھتے ہیں نا, چیزیں پڑھ رہے ہوتے ہیں نا, تو یہ 6 ماہ بہت زیادہ ہیں, 6 ماہ بہت زیادہ ہیں پڑھنے کے لیے, عربک کو یا کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے. لیکن اگر وہ دل سے پڑھے, مطلب یہ ہے پڑھنے کا دل سے, مطلب یہ ہوتا ہے, ابھی میں آپ کو روز نہیں سکھائے ہوئے ہمارے رولز یہ ہیں کہ آپ نے 20 منٹس ڈیلی دینے ہیں, آپ نے 20 منٹس, ٹھیک ہے نا. تو جی کوئی 10 منٹ بھی نہیں دیتا, آپ کیا کریں, 10 منٹ بھی آپ نہیں دیں گے خود سے, اور آپ صرف کلاس پہ بھروسہ کریں گے, تو آپ نہیں سیکھ سکتے, آپ کی گروتھ نہیں ہوتی اس طرح جس طرح ہم چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو بہتر یہ تھا کہ آپ نا سر، کچھ میں ساتھ خود ساتھ سے. آپ کی نا پرانی والی جو بالکل بیسک والی جو ویڈیوز ہیں، میں نے عربک والی بھی شروع کی ہوئی ہے اور ترجمے شاباش, والی بھی. چلو انشاءاللہ بہت اچھا ہے, بہت اچھا ہے, بہت فائدہ ہوگا آپ کو, بس یہی ہے نا. اب دیکھو یہ کرتی جائیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا کتنا فائدہ ہوگا آپ کو. یہی باتیں ہیں ساری, اور کوئی بات نہیں, یہی کرنا تھا. جی اب دیکھو سر، نا یہ ان انشاء کے یہ گروپ ہے جیسے, اب یہ گروپ کو دیکھتا ہوں میں کہ انہوں لوگوں نے کل کیا کیا ہے. وہ ہو تانیہ کا تو یہ کس وقت آیا ہے, 5 بجے آیا ہے. تانیہ نے آج کام کیا ہے, مجھے بڑی خوشی ہوئی اس کی بات کی یار. اسم, یہ اچھا لڑکی نے کیا کیا ہے کہ جو, ہاں, جو نام ہے نا, اس سبق میں جو نام آئے تھے اس کو الگ کیا ہے, اور جو فعل ہیں ان کو الگ کیا ہے. سعاد ہے, بستان ہے, یمسکو, تخفض, امامک المیزان, امامک ولدان. قدیما یہ نے مہربانی باران کی. خلنا شوی دي جی. الفاظ داسې خویدلي مړه باران پې شوی دی. یہ ان کی مہربانی ہے کہ انہیں رنگ کلر دے دی ہے اس کو. اور یہ جو لڑکی, یہ جو ہے نا کلر ہے نا, دیکھو اوپر دیکھ رہے ہیں, اسم کو کلر دیا ہوا ہے ریڈ کا, پنک کلر کا, اور فیل جو آئیں گے اس میں وہ سارے کے سارے ہوں گے اسکائی کلر سے ہوں گے. یہ دیکھ رہے ہیں آپ نیچے فرق دیکھ رہے ہیں آپ, یہ بالکل سارے زبردست. بہت شاندار کیا کام سے. اور یہ تو زیادہ ٹائم نہیں دے پا رہی نا, لیکن دیکھو نا کام تو صرف انہوں نے کیا ہے. دیکھتا ہوں کل کس نے کام کیا ہے. کل کسی نے کام کیا. کنزا نے کام کیا. کنزا نے کیا کیا کہ کنزا نے سارے ورب نکالے, جتنے بھی الفاظ تھے نا وہ سارے الفاظوں کے معنی لکھے ہیں انہوں نے. شاندار شاندار شاندار. دونوں اوپر جا رہے ہیں, بس یہ دونوں نیچے آ رہے ہیں, دونوں اوپر جا رہے ہیں. جب اوپر 2 لکھا ہوا ہے نا, اس کے ساتھ بھی ہے یہ آخر. واہ واہ, کیا لڑکی ہے, کیا لڑکی ہے, شاباش بھائی شاباش, ہر بات لکھی ہے. حفصہ نے بھی کمال کیا ہوا ہے. اختہا دیکھو, اور یہ دیکھو اس نے تو بہت زیادہ کام کیا ہوا ہے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. امامہما, دونوں کے سامنے, یدیہا,
मरकब इजाफी, क्या बात है यार, क्या बात है हफ्सा। जब काम करती है तो करती है, नहीं करती तो फिर कोई माँ का लाल इससे काम नहीं करवा सकता। लेकिन देखो काम किया है तो कितने जबरदस्त किया है उसने। यार ये सारे पढ़े, ठीक है, ये सारा जिसने लिखा है ना, ये सारा सबको पढ़ना चाहिए ये वाला। जिसको समझ ना आए ना तो एक दफा हाफजा से पूछ रही है, ये बहुत जरूरी है सबके लिए। बहुत अच्छा लिखा है हाफसा, बहुत जबरदस्त लिखा है। शाबाश, हर लफ्ज लिखा नहीं है, ये हर चीज को लिखा है। मैं चाहता हूँ कि ये जो किताब है ना, ये ये सारी किताब जो है ना, ये सारी किताब जो है, ये ऐसे लिखी जाए, यानी सारे बच्चे ऐसे लिखते। मेरी ये ख्वाहिश थी, और मेरी ख्वाहिश क्या थी बल्कि मेरे था कि ये यही करेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कहा नहीं यार, आप इंशाल्लाह ये दिन नहीं दिखाएंगे आपको। शाबाश, ये मैं खुद को भेज रहा हूँ ताकि मैं ये बाकी सर ग्रुप्स में शेयर कर सकूं। जी सर मैं भी मतलब आपकी वीडियोस देख के नोट्स वगैरह बनाती हूँ, तो क्या उनकी पिक्चर्स शेयर करूँ ग्रुप पे? करे ना, करे, क्यों नहीं किया आपने, देखो करना चाहिए यार, कब से कम नहीं करना चाहिए, पूछने की कोई बात नहीं इसमें। ये है जी, कंजा ने किया, कंजा ने क्या किया कि वो जमीर जो, हाँ जमीर मुनफसिल, ये कहाँ से क्यों लिखा है ये वाला कंजा? जी, वो कल आपने पढ़ाई थी ना कुछ, हाँ ठीक हो गया, तो वो शाबाश। मैंने इकट्ठी लिख दिया ताकि वो अच्छे हाँ तरीके से याद हो जाए। शाबाश, क्या बात है, क्या बात इसके है। मानी भी लिख के सेंड कर दूंगी ना, फिर जिनको नहीं आते वो भी पता चल जाएंगे, हाँ एक के लिए दो के लिए वेरी तीन, नाइस, बहुत तीन अच्छी। या तीन से ज्यादा। एक ही लफ्ज को ना, जो हम कल मैं बात जोर दे रहा था, जमीरों पर जोर दे रहा था, तो वो उन्होंने सारा का सारा वो एक ही जगह पे लिखे। यार ये कैसे किया हसीब, ये कैसे किया था? आसमान गरज रहा सर है। ये ग्रुप में सेटिंग होती है, ग्रुप में जाएंगे ना उसकी, जहाँ से चला, सेटिंग वगैरह ऑन ग्रुप में करके चला आओ, गया, ग्रुप में उधर चला से गया, बताएं। इधर से सेटिंग होगी, एक सेकंड, वोटिंग की। ये मेरे ख्याल से पता नहीं किन्होंने किया था, शायद ये वो सिस्टर है सालेहा ने कंजाइना किया ने ये था, किया था। सालेहा ये ने। ग्रुप साले ने सेटिंग, ये किया। वाली ग्रुप सेटिंग, सर मैं ये ग्रुप। आपको ना इसके बाद वीडियो बना के छोटी सी सर शॉर्ट यहाँ से वीडियो बना नहीं के होगा सेंड करती हूँ। सर, जो मैं नीचे आपको ये जो आइकन्स बने हुए हैं ना, ये इमोजी जी के साथ वाला जो आइकन है, इसको प्रेस करेंगे तो इसमें डिफरेंट वो आएंगी। जी इधर तो से, यहाँ पे जो पॉल वाला जो आएगा ना, तो उससे पॉल क्रिएट हो जाता है। जी क्या इधर से, हाँ बात जी। है। तो यहाँ तो मैंने, यहाँ तो, यहाँ मैं जैसे लिख रहा हूँ, ठीक है, क्या लिखूं यहाँ क्वेश्चन पे? कोई भी क्लास लिखो। क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि क्लास टाइमिंग, जी, क्लास टाइमिंग, ठीक है। तो ऑप्शंस दे देंगे ना, वो ऑप्शन, वोटिंग होती जाएगी। तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे लिखूं, एक ऑप्शन क्या है, 8 PM, 7 क्या बजे, लिखूं? 8 बजे। हाँ, और 10 PM, ठीक हो गया, दो हो गए, ठीक है, ऐसे करूँ। जी लिमिट टू ओनली वन चॉइस। हाँ जी, अच्छा मैं ऑन अगर कर दे, ऑन कर दे। ये ऑन कर दूं वाला, जी खैर कोई नहीं, कोई नहीं, दो दफा भी कर सकते हैं, कोई मसला, दो भी, दोनों बाज़ औक़ात दोनों पे राजी होते हैं ना। तो अभी आप जी, करें जरा, देखे कोई ग्रुप क्लिक में करें, आ गया, कोई क्लिक करें, कोई क्लिक करें उसको। कर दिया मैंने। आपने किया तो वो आ गया, ये दो, अच्छा ऐसे, यार लड़कियां हैं यार। ये सिर्फ बिजनेस में, ये बिजनेस में ऐसे होता है या बाकी में भी होता है? नो नो सर, व्हाट्सएप का अपडेट आया है, दोनों में होगा, बिजनेस में भी दूसरे में भी, हाँ लेकिन सिर्फ ग्रुप ग्रुप में होगा, ये ग्रुप की सेटिंग है ना। ठीक हो गया, ठीक है, हाँ यार इसमें भी, दूसरे में भी है, इसमें भी है बिल्कुल। चलो ये तो अच्छा हो गया यार, बहुत अच्छा हो गया। तो मैं कहना चाह रहा था, जो किताब है ये अरब भाई भाई ने देख की दूसरी बुक है जो अब आज पढ़ मतलब है, हम जा रहे हैं इसमें। हाँ वो हम दूसरी किताब पढ़ रहे थे, हम तो तीसरी 3-4 किताबें पढ़ेंगे इंशाल्लाह, पढ़ते रहेंगे बस, कुछ अच्छा, ना कुछ पढ़ते यहाँ रहेंगे। ये अगर दोबारा शेयर करो कि मेरे पास ये नहीं होगी, और ये किताब जरा शेयर मेरे कर पास दें तो वन अहबाब, है। जरा अपने के पास किताब है मुअल्लिम वाली, तो शेयर कर दें दोबारा अहबाब, बड़ी मेहरबानी आप सबकी। चलिए अहबाब, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और मिलते हैं थैंक यू जरा जी। छोटे से ब्रेक के बाद इंशाल्लाह, ठीक है। इंशाल्लाह अस्सलाम इंशाल्लाह। वालेकुम रहमतुल्लाह। अल्लाह वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम।